اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع نمبر 15 ہم شروع کرنے لگے ہیں۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی، میری نعمت کو یاد کرو، التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر نازل کی۔ وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور بے شک میں نے تمہیں جہانوں پر فضیلت دی۔ یعنی انبیاء کی اولاد تھے، بڑے مقام اور مرتبے دیے اللہ پاک نے، انبیاء کی لائن لگا دی، معجزات، من، سلوہ، عیش کرا دی اللہ پاک نے بنی اسرائیل کی، لیکن نہیں انہیں ہضم ہوئی۔ وَاتَّقُوا، اور ڈرو، یوماً، اس دن سے، لا تجزی، نہیں بدلہ دے گا، نفس عن نفس شیئا، کوئی بھی نفس کسی نفس کو ذرا برابر بھی، یعنی کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی کے بدلے میں نہیں جائے گا، جس کا عمل ہوگا اسی کو اس کا ثواب یا اس کا عذاب ملے گا۔ ولا یقبل، اور نہیں قبول کیا جائے گا، منہا عدل، فدیہ، کوئی چٹی جرمانہ نہیں لیا جائے گا۔ ولا تنفعها، اور نہ ہی انہیں فائدہ دے گی، شفاعت، کوئی سفارش۔ ولا هم ینصرون، اور نہ ہی انہیں ان کی مدد کی جائے گی۔ ولا هم ینصرون، یعنی جو یہودی ہیں، نہ تو انہیں کوئی سفارش فائدہ دے گی، ورنہ وہ یہ سوچتے تھے کہ ہم تو انبیاء کی اولاد سے ہیں، ہمارے نبی جو ہے ہماری سفارش کریں گے اور بس ٹھیک ہے، لیکن ہر نبی کو بھی تو سفارش کرنے کا اختیار نہیں ہے نا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور شفاعت لینے کے لیے کچھ نہ کچھ اس کے نقش قدم پہ چلنا بھی ضروری ہے، یہ نہیں کہ کام تو کچھ نہیں کرنا اور چل بھائی شفاعت مل جائے ہمیں۔ اور اذ ابتلا، اور جب آزمایا، ابراہیم ربہ، ابراہیم کو ان کے رب نے، جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے آزمایا، بکلمات، کچھ باتوں سے، فاتمہن، انہوں نے اسے پورا کر دیا۔ قال انی جاعلک للناس اماما، تو انہوں نے کہا کہ جاعلک، میں تمہیں بنانے والا ہوں، للناس اماما، لوگوں کے لیے امام، پیشوا۔ امام الانبیاء پہلے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، ٹھیک ہو گیا، اور آخری امام الانبیاء جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یعنی امام کا عہدہ جو ہے یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یعنی بڑا ہی خاص عہدہ ہے امامت جو ہے۔ اب دیکھو نا، جو ابراہیم علیہ السلام تھے، نبی وہ آلریڈی ہیں، کیا خیال ہے؟ نبی ہیں نا، رسول بھی ہیں، جد الانبیاء بھی ہیں، خلیل اللہ بھی ہیں، سارا کچھ وہ ہیں۔ اس کے بعد ان کا ہوا امتحان انہوں نے پاس کر لیا، تو پھر ان کی ہوئی پروموشن ٹیسٹ ہوا نا۔ اب کبھی ہوا کہ پروموشن کے بعد بندے کو جو ہے لیکچرر کو ماسٹر لگا دیں؟ ہوتا ہے کبھی؟ یا ایس ڈی او کو وہ لائن سپرنٹ لگا دیں؟ کبھی ہوتا ہے اس طرح؟ ڈی ایس پی کو جو ہے وہ انسپیکٹر لگا دیں؟ انسپیکٹر کو ڈی ایس پی لگا سکتے ہیں، ڈی ایس پی کو انسپیکٹر نہیں لگاتے۔ تو امام جو ہے یہ ترقی ہے، امام جو ہے ترقی ہے۔ یعنی ہر نبی امام نہیں ہوتا۔ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي، انہوں نے کہا میری اولاد سے بھی، یعنی نبوت کا تو آلریڈی موجود ہی تھا۔ دیکھو نا، اسحاق نبی، اسماعیل نبی، آگے جتنے نبی آنے تھے سارے انہی کی نسل سے آنے تھے، تو یہ سارا کچھ ایسا ہی تھا نا۔ لیکن انہوں نے کہا نہیں جی، میری ذریت میں امامت بھی ہونی چاہیے۔ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، میرا یہ عہد جو ہے ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ یعنی ظالم، سب سے بڑا ظلم تو شرک ہے، یعنی مشرک امام نہیں ہوگا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا، اور جب ہم نے بنایا، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اس گھر کو، یعنی خانہ کعبہ کو، مَثَابَةً لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے جائے ثواب، جمع ہونے کی جگہ، اکٹھے ہونے کی جگہ، وَأَمَنًا، اور امن کی جگہ، وَاتَّخِذُوا، اور بنا لو، من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو، نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ مقام ابراہیم کون سا ہے؟ وہ پتھر جہاں کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور اس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان ہیں۔
واحدنا اور ہم نے عہد لیا الی ابراہیم و اسماعیل ابراہیم اور اسماعیل سے ان طاہر بیتی کہ میرے گھر کو پاک کریں للطائفین والعاکفین للطائفین والعاکفین طواف کرنے والوں کے لیے اعتکاف کرنے والوں کے لیے والرکع السجود اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے یعنی گھر پاک ہونا چاہیے وَإِذْ قَالَ ابراہیم اور جب ابراہیم نے کہا ربی اجعل ھٰذَا بَلَدًا اے پروردگار اس شہر کو بنا دے آمناً امن والا وارزق اور دے اہلہ اس میں رہنے والوں کو من الثمرات پھلوں کا من آمن منہم باللہ ان لوگوں کو جو اللہ پر ایمان لائیں وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اس جگہ کو امن والا بنا دے اور جو اس میں رہتے ہیں انہیں پھلوں سے رزق دے مگر انہیں دے جو مسلمان ہوں لیکن اللہ نے کہا نہیں کوئی مسئلہ نہیں قَالَ وَمَنْ كَفَرَ اللہ نے کیا فرمایا کہ جس نے کفر کیا فَأُمَتِّعُهُ میں اسے فائدہ دوں گا قلیلاً تھوڑا سا ثُمَّ اضْطُرُهُ پھر وہ پلٹے گا اِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ آگ کے عذاب کی طرف یعنی کافر کو دنیا میں تھوڑا بہت فائدہ ملے گا لیکن اصل اس کا جو انجام ہے وہ آگ کی طرف ہی جائے گا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ اور بہت برا ٹھکانہ ہے بہت برا ٹھکانہ ہے وَإِذْ يَرْفَعُ اور جب اٹھا رہے تھے ابراہیم الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ اس گھر کی بنیادیں وَإِسْمَاعِیلُ اور اسماعیل بھی ان کے ساتھ تھے ربنا تقبل منا اب یہ دعائیں ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو وہاں انہوں نے کی پہلی دعا کون سی ربنا تقبل منا اے پروردگار ہماری یہ کوشش قبول کر لے ہم جو تیرا گھر بنا رہے ہیں محنت کر رہے ہیں نبی ہو کے مزدوری کیے جا رہے ہیں نبی سے مزدوری کا کام لیا جا رہا ہے دیکھو نا نبی سے بڑا عہدہ تو کوئی نہیں نا امام بھی بنے کھڑے ہیں یعنی فل پروموشن ہو گئی ہے اس کے بعد ڈیوٹی کون سی لگ گئی ہے مزدوری کرو ڈیوٹی کون سی لگا دی مزدوری کرو مزدوری کیتی کھڑے ہیں قبول کر ربنا تقبل منا اے رب ہم سے قبول کر لے انک انت السمیع العلیم بے شک تو سننے اور جاننے والا ہے ربنا وجعلنا اے پروردگار ہمیں بنا دے مسلمین لک اپنا مسلمان فرما بردار بنا دے مسلمان کا مطلب ہے فرما بردار تسلیم کرنے والا ماننے والا جھک جانے والا ربنا وجعلنا مسلمین لک اے پروردگار ہمیں بنا کیا مسلمین لک مسلمین لک اب تیرا مسلمین لک مسلمین دو مسلمان مسلمین لکا ہمیں کیا بنا مسلمین بنا دو مسلمان بنا دے لکا ومن ذریتنا اور ہماری ذریت سے امتن مسلمتن لکا ایک امت مسلمہ بنا ایک فرما بردار امت بنا یعنی ہماری اولاد سے ایک فرما بردار امت ایک ادھا بندہ نہیں پوری ایک امت جو ہے امت ظاہر ہے کوئی 5 10 20 50 بندے ہماری ذریت سے وہ بھی مسلمان بنا وَأَرِنَا مناسکنا اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا مناسک کیا ہوتے ہیں ہمارے طریقے عبادت کے طریقے وَتُبْ عَلَيْنَا اور ہماری طرف توجہ کر یہاں تب کا معنی گناہ معاف کرنا نہیں ہے توجہ کرنا مہربانی کرنا اِنَّکَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ تو جو ہے توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے اب دیکھو اب دعا کون سی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ میں ہماری امت ہماری ذریت میں سے ہماری اولاد میں سے ایک امت مسلمہ ہو تو رہی وہ یا نہیں تو مفسرین جو ہیں نا جن کو کہتے ہیں کہ خوش عقیدہ مفسرین وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو فیملی تھی یعنی جہاں جہاں سے آپ کے آبا و اجداد آئے وہ سب موحد ہی تھے ان میں سے کوئی بت پرست کافر نہیں تھا یعنی نبی پاک کے باپ دادا پردادا جتنے بھی تھے ان میں سے کوئی بت پرست کافر نہیں تھا کیونکہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانگا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں تو اب وہ کہتے ہیں کہ اب دیکھو تھوڑا سا آگے چلتے ہیں کہ من ذریتنا اور ہماری ذریت سے کیا کر امتن مسلمتن لکا ایک تیری فرما بردار امت ہو ورینا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم
اور ربنا وابعث فیہم، یہ فیہم کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ ادھر جا رہی ہے، دیکھو نا، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، ہماری ذریت میں ایک امت مسلمہ ہو جو تیری فرما بردار ہو، ربنا وابعث فیہم، ان میں بھیج، ان کون ہیں؟ وہ جو امت مسلمہ ہے میں ہماری ذریت میں، ان میں بھیج کیا؟ وابعث فیہم رسولا منہم، رسول جو انہی میں سے ہو، باہروں نہیں آنا چاہیے تھا، انہوں نے بچوں ہی آئے، یتلو علیہم، یتلو علیہم، وہ ان پر تلاوت کرے آیات کا، تیری نشانیاں، تیری آیات، اپنی تیری آیات کی تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمْ، اور انہیں سکھائے، یعلمہم، اور انہیں سکھائے کیا؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ، انہیں کتاب اور حکمت سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کر دے، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب کوئی سوال ذہن میں آتا ہے تو پوچھ لیں۔ جیسے کہ بت رکھے ہیں خانہ کعبہ میں فتح مکہ سے پہلے جو تھے، تو یہ کیا جب آپ کے دادا تھے تب یہ بت موجود تھے یا نہیں تھے موجود؟ میرا کوشچن یہ ہے کہ جب یہ کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے مطلب کہ جو بت رکھے ہوئے تھے اس ادھر، تو یہ جب آپ کے خاندان میں بنو ہاشم کے پاس تھی، تو کیا تب بھی یہ بت ادھر رکھے ہوئے تھے یا نہیں تھے یہ؟ جی آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے کہ خانہ کعبہ کی جو تولیت تھی وہ تو تھی بنو ہاشم کے پاس، تو کیا خانہ کعبہ میں اس وقت بت تھے یا نہیں تھے؟ تو اکثر روایات میں یہی ملتا ہے کہ خانہ کعبہ میں اس وقت بت تھے، لیکن جو کچھ بہت ہی قلیل روایات اس چیز کی طرف جاتی ہیں کہ وہ بت خانہ کعبہ کے اندر نہیں تھے، آس پاس رکھے ہوئے تھے، یعنی جو مین خانہ کعبہ کی بلڈنگ تھی، یعنی یوں دیکھیں نا کہ اس وقت اس طرح حرم نہیں تھا جس طرح بنا ہوا ہے، جسٹ ایک کعبہ تھا اور کچھ نہیں تھا، آس پاس طبہ تھا، آس پاس کوئی بلڈنگ نہیں تھی کعبے کے، جسٹ خانہ کعبہ تھا، آس پاس پہاڑیاں، یہ اس طرح کا ماحول تھا اور کچھ نہیں تھا۔ تو ظاہر ہے آس پاس جو ہے انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے، اپنے آس پاس جو ہے بت رکھے ہوئے تھے، اور خانہ کعبہ میں وہ بت نہیں تھے۔ اور پھر جو ہے نا جس وقت نبی پاک نے ہجرت فرمائی، چلے گئے آپ مدینہ شریف، تو پیچھے مشرکین کو مل گیا کھول کھیلنے کا موقع، انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی رکھو پھر، یعنی پھر خانہ کعبہ بھی انہوں نے بھر دیا، اور یہاں تک کہ وہ جو سب سے بڑا بت ان کا حبل تھا وہ کعبے کی چھت پہ لگا دیا، اور پھر فتح مکہ کے موقع پر جو ہے آپ نے وہ سارے بت جو ہے نکال پھینکے، خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا، اور جتنے بھی بت شوتے سارے گرا دیے، توڑ دیے، یہاں تک کہ وہ جو سب سے اوپر والا بت تھا حبل، اس کو توڑنے کے لیے آپ نے حضرت علی سے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں اور میں آپ کے کندھوں پہ کھڑا ہو کر وہ بت توڑتا ہوں۔ تو حضرت علی بیٹھے، لیکن وہ آپ کا بھار نہیں اٹھا پائے، بوجھ نہیں اٹھا پائے۔ اب یہ نہیں کہ نبی پاک کا کوئی بوجھ بہت زیادہ تھا، جو بڑا وزن زیادہ تھا، نہیں، وزن زیادہ نہیں تھا، وہ مقام اور مرتبے کی بات ہو رہی ہے، یعنی حضرت علی جو ہے وہ نبوت کا مرتبہ سمجھتے تھے، اس لیے ٹانگیں ڈگمگا گئیں، تو انہوں نے کہا نہیں کوئی مسئلہ نہیں، میں بیٹھتا ہوں اور تو جو ہے میرے کندھوں پہ سوار ہو کے خانہ کعبہ کی چھت پہ جو ہے وہ بت توڑ، تو وہ پھر بت توڑے حضرت علی نے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور کوئی سوال؟ چلیں اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔